بعد حمد و صلات لائق ست تعظیم و تکریم جمی حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب ذوالجلال کا ہم پر کروڑوں احسان ہے، اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میری گفتگو کا عنوان وسیلہ اور شفاعت کے حوالے سے ہے، جو میں نے پچھلے جمعے ادھورا چھوڑا تھا، انشاءاللہ آج اس کو میں مکمل کروں گا۔ ویسے تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانیں اگر بیان کریں تو ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نہیں ہو سکتی۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کا سادہ سا ترجمہ قرآن پاک میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور وسیلہ تلاش کیا کرو یا وسیلہ پکڑا کرو۔ یاد رکھیں کہ کوئی بھی عنوان جب بیان کیا جاتا ہے اس پر علمی اختلافات بھی بالکل موجود ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کے جوابات بھی دیے جائیں، سننے والوں کے ذہن میں اگر کوئی خلش باقی رہ جائے یا تشنگی باقی رہ جائے تو وہ پوری ہو جائے۔ پہلے میں وسیلے کی تعریف کرتا چلوں کہ وسیلہ اسے کہا جاتا ہے جس کے ذریعے کسی ذات تک رسائی حاصل ہو سکے۔ دنیا میں بھی اگر کسی اہم بندے سے ملاقات کرنی ہو، کوئی لیڈر ہو، ایم این اے، ایم پی اے ہو، اس تک پہنچنے کے لیے ڈائریکٹ آپ کو ملاقات نہیں کرنی پڑے گی، اس کے لیے آپ کو باقاعدہ بندہ تلاش کرنا پڑے گا جو اس کا قریبی ہو اور وہ آپ کو اس کے دروازے پہ لے جائے گا، ادروائز آپ اندر نہیں جا سکتے، اس سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ لغت عربی کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے صحاح، اس میں یہ موجود ہے کہ وسیلہ اسے کہا جاتا ہے جس کے ذریعے، یہ خاموش ہو جائیں، بچوں کو خاموش کروائیں، وسیلہ اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے کسی کا قرب بندے کو حاصل ہو جائے، کسی کا قرب حاصل ہو جائے۔ اور ایک قول کے مطابق وسیلہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کو کہا جاتا ہے جو بروز محشر ہو۔ اب یہ یاد رکھیں کہ اور ہمارے سامنے غار کا واقعہ بھی ہے، 3 لوگ جب غار میں پھنس گئے تھے، اعمال کا وسیلہ بھی دیا جاتا ہے کہ یا اللہ یہ میرے اعمال ہیں اور میں نے یہ اچھے اعمال کیے ہیں، میں تیری بارگاہ میں ان کا وسیلہ دے کر دعا کرتا ہوں میری مشکلات کو آسان فرما دے۔ یہ اعمال کا وسیلہ بھی دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں ان کا وسیلہ بھی دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء میں برکتیں، ان کا وسیلہ بھی دیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی آپ کے وسیلے سے دعائیں مانگی جاتی رہیں۔ اب جو ایک اعتراض ہوتا ہے نا، وہ میں آپ کو اعتراض بتا رہا ہوں۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان کا وسیلہ دینا یہ درست نہیں ہے۔ یہ اعتراضات ہوتے ہیں کہ مرنے والے کا وسیلہ دے کر دعا کرنا یہ درست نہیں ہے، وہ انشاءاللہ میں احادیث پیش کروں گا، اور پھر میں یہ بھی بتاؤں گا کہ ان چیزوں کے علاوہ احادیث سے، قرآن سے جو چیزیں ثابت ہیں وسیلے کے حوالے سے وہ کیا ہیں۔ دیکھیں، ہم لوگ ایک چیز پڑھتے ہیں، دوسری ہمارے سامنے نہیں آتی، تو جو پڑھی ہے اسے لے کر نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے یہ چیز ایسے رکھ دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ قرآن میں نا ایک آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب کسی عورت سے زنا سرزد ہو جائے تو اس کو گھر میں رکھ لو، باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، پھر وہ مرتے دم تک دہلیز کے اندر رہے گی، باہر نہیں جائے گی۔ یہ سزا قرآن نے دی ہے۔
اب ہر ذہن میں خیال آئے گا نہیں زنا کی سزا تو شادی شدہ کے لیے رجم کرنا ہے اور کنواری کے لیے تو کوڑے مارنا ہے، لیکن قرآن ہی یہ کہہ رہا ہے اسے گھر میں قید کر لو، 2 سزائیں ہو گئی نا۔ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو آیت پہلے نازل ہوئی نا جس کا حکم ہے کہ گھر میں رکھ لو اور مرتے دم تک گھر میں رہے، وہ منسوخ ہو چکی ہے، اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ بعد میں وہ آیت دوسری نازل ہوئی، اس کا حکم ناسخ ہوگا۔ یہ ناسخ اور منسوخ کی بحث ہے، یہ مفسرین کرام نے فرمائی ہے۔ اب وہ پڑھنے سے ثواب تو ہوگا لیکن اس کے حکم پر عمل نہیں ہوگا۔ حکم یہ رجم والا اور کوڑے والے جو حدیث آیت ہے اس پر عمل ہوگا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہم ایک آیت پڑھتے ہیں اس سے نتیجہ نکال لیتے ہیں۔ 6666 آیات اگر کوئی بندہ پڑھے تو پھر اسے سمجھ آئے کہ قرآن کی باریک بینیاں جو ہیں یہ ویسے ہی ترجمہ پڑھنے سے سمجھ نہیں آ جاتی، ورنہ قرآن کا واضح اعلان ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن پڑھنے والے کچھ گمراہ ہو جاتے ہیں، کچھ ہدایت پا جاتے ہیں۔ اب ذہن میں خیال آئے گا پڑھنے والے گمراہ ہوتے ہیں، مطلب یہی ہے کہ جو قرآن کو بغیر سوچے سمجھے اپنے من مانی معنی کر کے اس میں سے رزلٹ نکال کر لوگوں میں رکھ دیتے ہیں جناب ہم بڑے اہل علم ہیں، تو پھر قرآن انہیں گمراہ کر دیتا ہے۔ اور جو قرآن پاک سمجھنے کے لیے علماء کی دہلیز پر چلے جاتے ہیں، دروازے پہ دستک دے لیتے ہیں، قرآن انہیں ہدایت نصیب کر دیتا ہے۔ ترمذی شریف کی، اب میں اپنے عنوان پر آ رہا ہوں، وقت کم ہے، بڑی تیزی کے ساتھ احادیث سماعت فرمائیے۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3578، اس حدیث کو حدیث حسن صحیح غریب کہا گیا ہے، ساری قسمیں اس میں موجود ہیں۔ عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ ایک شخص نابینا تھا، حضور کی بارگاہ میں آ کر سوال کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری آنکھیں نہیں ہیں، بینائی چلی گئی ہے، حضور آنکھیں چاہیے۔ اور شکر ہے 2021 کا کوئی مفتی نہیں بیٹھا تھا جو یہ کہہ سکتا تھا کہ بھئی نبی کے در پہ کیوں آئے ہو، آنکھ مانگنی ہے اللہ کے پاس چلے جاؤ۔ اصل میں انہیں پتہ یہ تھا کہ ہم ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں جا ہی نہیں سکتے، پہلے نبی پاک کا دامن پکڑیں گے، اس در سے ہمیں اللہ تعالیٰ عطا ہو جائے گا۔ وہ صحابہ تھے، انہیں تو ہم سے زیادہ پتہ تھا، وہ حضور کے دروازے پہ دستک دیتے، حضور آنکھیں چاہیے۔ اب حضور نے کیا طریقہ بتایا، فرمایا آنکھیں لیتا ہے ابھی دے دیتا ہوں، اگر صبر کرتا ہے تو جنت بھی مل جائے گی، لیکن ضرورت تھی آنکھوں کی۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا جا وضو کر، 2 رکعت نماز نفل پڑھ، اور پھر دعا یہ کر مالک مجھے آنکھیں چاہیے، مصطفیٰ کا وسیلہ دے کر میں دعا کرتا ہوں۔ اس صحابی نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی کہ میں تجھے محمد عربی کا وسیلہ دے کر التجا کرتا ہوں، یا اللہ مجھے آنکھیں عطا فرما۔ ابھی ہاتھ پھرے نہ تھے، اللہ نے اسے آنکھیں عطا فرما دی۔ اب یہ حدیث میں نے بتا دیا، یہ حسن بھی ہے اور صحیح کے درجے میں بھی ہے، اور صحیح حدیث وہ ہوتی ہے جس کے راوی تام الضبط ہوں، جس میں کوئی کذاب راوی نہ ہو، جس میں عادل راوی ہوں، عاقل راوی ہوں، اسے صحیح کہا جاتا ہے۔ دنیا بھر کے محدثین نے اسے صحیح لکھا ہے۔ اب حضور نے بھی جو طریقہ بتایا یہ ہم بھی کر سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آ جائے، مصلی بچھا کر اپنے اللہ کی بارگاہ میں جا کر التجا کریں، مالک مصطفیٰ کریم کا وسیلہ دے کر میں التجا کرتا ہوں، میری مشکلات میں آسانیاں پیدا فرما۔ یہ نسخہ ہے، یہ ہم کر سکتے ہیں۔ یہ تو ٹھیک ہے، حضور کے دور میں ہوا، حضور کے سامنے ہوا، اس بات کو تو سارے ہی مانتے ہیں۔ آگے چلیں، صحیح بخاری شریف کا باب ہے، باب الاستسقاء، مدد طلب کرنا، 978 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط سالی ہو گئی، آپ کے دور میں قحط سالی ہو گئی،
آپ حضرت عباس حضور کے خاندان سے ہیں، آپ کے چچا ہیں، ان کے پاس چلے گئے کہ آپ حضور کے چچا ہیں، آپ دعا کریں نا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ ہمیں بارش عطا فرمائے۔ حضرت عباس نے دعا کی، اللہ نے پھر بارش کا نزول فرما دیا۔ اب امیر المومنین خلیفہ دوم جناب عمر بن خطاب وسیلہ کس کا کر رہے ہیں؟ رسول اللہ کے خاندان کا۔ یہ بات بھی سارے مانتے ہیں کہ وہ تو زندہ تھے، حضرت عباس حضور کے خاندان سے تھے، صحابی تھے، غلام رسول تھے، تو ان سے تو دعا کروا لی جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی تو درست ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اماں جان، معجم الکبیر کی حدیث نمبر ہے 871۔ آپ کا انتقال ہوا، آقا پاک آپ کی قبر میں لیٹ گئے، حضرت علی کی اماں کی قبر میں حضور لیٹے، فرمایا کہ یہ میری اماں کی قبر ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ یہ میری اماں کی قبر ہے۔ دعا کی کہ ووسی علیہا مدخلہا، یا اللہ اس قبر میں وسعت عطا فرما دے۔ دعا کر دی اور لیٹ کر بھی فرمایا کہ یا اللہ اس قبر میں وسعت عطا فرما۔ پھر فرمایا بحق کی نبی کا، یا اللہ تجھے تیرے نبی کا وسیلہ دے کر دعا کر رہا ہوں، قبر میں وسعت عطا فرما دے۔ نبی پاک نے اپنا وسیلہ دیا اللہ کی بارگاہ میں۔ اچھا پھر فرمایا والانبیاء، جو مجھ سے قبل نبی گزرے ہیں مالک وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، میں ان ساروں کا وسیلہ دیتا ہوں، یا اللہ انبیاء کے صدقے سے میری اماں کی قبر میں آسانیاں پیدا فرما دے۔ الذین من قبلی، جو میرے سے پہلے گزرے ہیں ان نبیوں کا واسطہ دیتا ہوں۔ کسی حد تک اس بات پر بھی متفق ہے، یار حضور زندہ تھے وہ مانگ سکتے تھے، انہیں تو اختیار تھا۔ اب آگے چلیے، ایک حدیث پاک ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے یہ۔ ابن حجر عسقلانی آپ بہت بڑے محدث ہیں، آپ نے فتح الباری بخاری شریف کی شرح ہے، فتح الباری میں یہ لکھا ہے کہ یہ جو حدیث میں ابھی بیان کروں گا یہ صحیح ہے۔ اب یہ اس اعتراض کا جواب ہے کہ مرنے کے بعد وسیلہ نہیں مانگنا چاہیے، جو زندہ ہے بس اسی کا وسیلہ دو۔ ابن کثیر یہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، اور ابن تیمیہ غیر مقلدوں کے امام ہیں۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس کی سند اس حدیث پاک کی جید ہے، اور ابن حجر نے لکھا ہے کہ یہ صحیح حدیث پاک ہے۔ مصنف ابن شیبہ نے لکھا ہے یہ صحیح حدیث پاک ہے۔ حضرت فاروق اعظم کا دور تھا، آقا پاک کے ظاہری پردے کو کئی سال گزر چکے تھے۔ مالک الدار یہ وزیر خزانہ تھے حضرت فاروق اعظم کے دور میں، آپ کی حکومت میں وزیر خزانہ تھے مالک الدار۔ آپ حدیث روایت کرتے ہیں، حضرت عمر کا زمانہ تھا، مالک دار کہتے ہیں کہ اصاب الناس قحط فی زمان عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط پڑ گیا۔ نبی پاک ظاہری پردہ فرما چکے ہیں، قحط پڑ چکا تھا۔ فجاء رجل، ایک بندہ آیا، الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قبر رسول پہ وہ بندہ آیا۔ کس پر؟ قبر رسول پر۔ ظاہری پردے کے بعد قبر کا لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے، جس کا نام محدثین نے لکھا ہے بلال بن حارث ہے، اور اس حدیث پاک میں نام ہے رجل، نام نہیں ہے، رجل کا لفظ ہے۔ کوئی بندہ آیا، ابن حجر کہتے ہیں اس کا نام ہے بلال بن حارث، جید صحابہ کرام میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، تابعی بھی نہیں، صحابی رسول ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس چلے گئے۔ آج جاؤ نا عمرہ شریف کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، وہ سرخ رومال والے پھر رہے ہوتے ہیں، ادھر مڑ کے دعا نہیں کرنی، اللہ تو ادھر ہے، ادھر مڑ کے دعا کرو۔ اس کو پتہ ہے کہ ادھر مڑ کے دعا نہیں کرنی، اللہ ادھر ہے۔ صحابی رسول کا عقیدہ آپ سنیں اور پھر اس کی چاشنی محسوس کریں۔ یہ صحابی رسول بلال بن حارث قبر رسول پہ چلے گئے، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کملی والے آقا، اور صحابی رسول وصال کے بعد کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، استسقی، 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 استسقی،
اس میں انت ضمیر ہے، اس تسکی میں انت ضمیر، انت کا مطلب ہوتا ہے مخاطب کرنا، قبر پر موجود ہیں اور رسول پاک کو مخاطب کر رہے ہیں جیسے میں آپ کو مخاطب کر رہا ہوں۔ اس تسکی یا رسول اللہ مدد فرمائیے، لِأُمَّتِكَ فَإِنَّهُمْ هَلَكُوا، حضور آپ کی ساری امت ہلاک ہو رہی ہے، حضور آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے۔ فَأَتَى الرَّجُلُ فِي الْمَنَامِ فَقِيلَ لَهُ، پس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلال بن حارث کے خواب میں تشریف لے آئے۔ جب آپ نے یہ سفارش جا کے حاجت پیش کی حضور کی بارگاہ میں، پردہ ظاہری کے بعد حضور رات کو خواب میں آ گئے، فرمایا فقیل لہو ایتی عمر، عمر کے پاس چلے جاؤ، فاقریو السلام، عمر کو میرا سلام کہہ دینا، واخبرہو، عمر کو خبر دینا، انکم یسقونا، تمہیں بارش بھی دی جائے گی، تسقونا، تمہیں پانی بھی پلایا جائے گا۔ یہ صحابی رسول نے جا کر حاجت مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کی۔ یہ صحابی کا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا کر تمنا کرو، اللہ اس تمنا کو فوراً پورا فرما دیتا ہے۔ فتح الباری میں اس کی سند کو صحیح لکھا ہے۔ تو یہ آپ کے وصال کے بعد جو سفارش کی گئی وہ صحابی رسول کا عمل اور مصطفیٰ کریم کی حدیث پاک سے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ نہ ماننے والے جو ہے نا وہ خدا کو بھی انہوں نے نہیں مانا۔ ابو جہل کے سارے قصے آپ کے سامنے ہیں، کبھی کنکریوں کو کلمہ پڑھایا، کبھی درختوں کو کلمہ پڑھایا، کبھی چاند کو 2 ٹکڑے کیا، انہوں نے کہا نہیں ماننا۔ اور جنہوں نے ماننا تھا انہیں مصطفیٰ نے پوچھا ابو بکر کوئی دلیل مانگ، تو کلمہ پڑھنے آیا ہے؟ عرض کی آقا کسی دلیل کی ضرورت نہیں، بس کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیں، کلمہ پڑھ کر مسلمان۔ اب